اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ اینالیسس میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم دو پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ ایک یہ کہ پاکستانی صحافی میڈیا اور انٹرنیشنل جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں 50 سے 70 سیٹوں پہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے بارے میں، اور اس میں پاکستانی صحافیوں کا ورژن ہم صرف سامنے رکھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ رات 9 فروری کو رات تک جو ہے وہ پولنگ ہوتی رہی ہے، جعلی پولنگ ریٹرننگ آفیسرز میں، اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے ریٹرننگ آفیسرز کو یرغمال بنانے کی خبریں ہیں، اور وہاں پہ وہ جو ہے وہ کوئی جو سرکاری اہلکار ہیں انہوں نے خود پولنگ کی ہے، اور وہ جو ہے ووٹ جو ہے آگے پیچھے جو تھے اس کو جو فرق کو جو ہے برابر کیا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو پاکستانی صحافی ہیں ان میں حبیب اکرم، عمران ریاض خان، اسد علی طور، نوید ستی، محمد ذوالقرنین، اسد اللہ خان اور بے شمار دوسرے سب نے تقریباً رپورٹ کیا۔ اس میں اکثر لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑے ناقدین ہیں۔ اچھا، اس میں ذکر آئے گا بار بار 45 فارم 45 اور 47 کا، اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ 45 فارم وہ ہوتا ہے جو ریٹرننگ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، پولنگ اسٹیشن کا جو انچارج ہوتا ہے، وہ پورے پولنگ آفس جو اس کا ہے وہ سارے امیدواروں کا رزلٹ کمپائل کر کے جمع کر کے ایک پولنگ اسٹیشن کا ہوتا ہے 45، اور 47 پورے حلقے کا کنسالیڈیٹڈ رزلٹ ہوتا ہے۔ تو ایک حلقے میں جو ہے وہ جتنے پولنگ اسٹیشن ہوں گے اتنے پولنگ جو ہے اتنے فارم 45 ہوں گے، اور ہر حلقے کا ایک فارم 47 ہوگا۔ اس وقت مارکیٹ میں ایک سے زائد دو رزلٹ تین رزلٹ گھوم رہے ہیں ایک حلقے کے فارم 45۔ مثال کے طور پہ ہمارے مظفر آباد سے ساتھ جو حلقہ ہے جس سے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اس کے 2 رزلٹ جو ہیں انہوں نے خود اس کو چیلنج کیا ہے، 2 رزلٹ ہیں۔ اچھا، جو فارم 45 ہیں وہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ڈپلیکیٹ بھی ہیں، اور جس طریقے سے میں ابھی تو آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ وہ جعلی بھی بنائے گئے ہیں، اصلی بھی بنے ہیں، اور سارے، اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کے پاس جو ہے غریبوں کے پاس کئی ایک کے پاس جو ہے وہ اسٹیمپ پہ لگی ہوئی اوریجنل ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ اور زیادہ تفصیل سے جس بندے نے رپورٹ کیا ہے وہ ہیں اسد علی طور ہیں۔ ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں، اسد علی انسینسرڈ میں آج ان کا ویلاگ آیا ہے۔ عمران ریاض خان نے کل بتایا تھا، نوید ستی صاحب نے کل بتایا تھا کہ پنڈی اسلام آباد کے جو آ رہے ہیں تقریباً سارے لوگ وہ کسی خاص جگہ چلے گئے۔ اب اس میں جو اسد علی طور نے یہ بتایا، اور بڑی انہونی بات ہے لیکن اس کو اور بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو جہاں پہ دھاندلی ہونی تھی وہاں، یہ تو 4-1 بجے کے آس پاس جو ہے جب پوچھا گیا، وہ کاشف عباسی کی بیگم جو ہے مہر بخاری نے جب پوچھا ان سے، تو انہوں نے ٹی وی پہ بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ایجنسیز والے لے کے آ رہے ہیں۔ تو میں نے خود جو ہے پولنگ ڈیوٹی کی ہے، اور جس زمانے میں مینول سسٹم ہوتا تھا 12-1-2 بجے تقریباً رزلٹ کلیئر ہو جاتے تھے، یہ دوسرے دن تک جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے اس جدید دور میں جو انٹرنیٹ بند کیا گیا وہ بھی ایک طریقے سے بند کیا گیا، اور پھر یہ رزلٹ رکوائے گئے ہیں۔ اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے ٹی وی چینل پہ جو کہہ رہے تھے ان کو کہا کہ آپ بند کریں، وہ پیمرا کے تھرو، اور انہیں جو ہے دھمکی دے کے جو ہے وہ بند کروائے گئے۔ تو اس میں جناب جو انہوں نے کہا ہے کہ جو جن پنڈی ڈویژن ہوا، لاہور ہوا، یا جن گجرانوالہ ڈویژن، اس کے علاوہ مالاکنڈ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، وہ یہ ہوا جناب کہ خاص کر پنڈی کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا، پنڈی ڈویژن پورے کے بارے میں، اور اسلام آباد میں وہاں پہ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز کے دفتروں پہ قبضہ کر کے ان کو پاس آگے بٹھا کے جو اہلکار تھے سرکاری، انہوں نے خود اپنے حساب سے جو ہے وہ 45 فارم بھی جو دوبارہ تیار کیے ہیں، جعلی تیار کیے، 47 بھی تیار کیے۔ پھر جب انہوں نے اعلان ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے بندے بلائے کوئی امیدواروں کے، یا جیسے بھی تھا جو امیدواروں کے، یا انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کے فارم ہیں، اور اتنے جو ہے دوبارہ سے وہاں جو موجود تھے بیلٹ پیپر تھے ان سے جو ہے وہ ٹھپے مار کے وہ ان سیل کر کے پھر سیل کر کے دوبارہ سے وہ بند کر کے رزلٹ تیار کیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ اس کو ایکسکلوسیولی اسد طور نے کیا ہے، ایکنالج کرتا ہوں میں ان کی اس چیز کو بھی، اور تقریباً اسی طرح کی دوسری باتیں حبیب اکرم صاحب جنہوں نے بہت بڑا سروے کیا پاکستان کی تاریخ کا، انہوں نے بھی کہا کہ 50 سیٹیں جو ہے کم از کم جو ہے وہ کم ہیں۔ یہی بات اسد اللہ خان جو ہے اینکر اور صحافی ہیں، محمد ذوالقرنین کا بھی یہی خیال ہے، نوید ستی کا بھی یہی خیال ہے، اور عمران ریاض سب ہی لوگوں کا یہ خیال ہے۔ بھارتی چینلز پہ جو ہے بہت ہی وہ جو ہے پاکستان کا بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
اچھا اس میں کچھ اور چیزیں تھوڑا دو چار حلقے بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے وہاں پہ 1,91,000 ووٹ دکھاتا ہے ایک فارم کے, اس میں ہوئے ہیں کاسٹ ہوئے ان میں سے 3-4 ہزار ووٹ جتنے بھی ہیں مسترد ہوئے. پھر اس میں جو ہے وہ کئی امیدوار ایسے ہیں جن کو ہزاروں کی تعداد میں ووٹ پڑے, ان کے ووٹ زیرو لکھے ہوئے ہیں. اور آخر میں جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کے جو زیرو ووٹ ہیں اس کے بعد آخر میں یہ جو ہے وہ جو درست ووٹ ہیں وہ 2,92,000 2,91,000 کاسٹ ہوئے. ان میں سے بے شمار جو ہے وہ مسترد ہو گئے. کئی لوگوں کے جو ہیں وہاں پہ جو ہے خلیق بٹ صاحب ہیں ان کو ہزاروں ووٹ پڑے ہیں جماعت اسلامی کے, ان کا زیرو ووٹ لکھا ہوا ہے, اور بھی زیرو ووٹ لکھے ہوئے ہیں. تو ان کو بھی جو ہے انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ ایک تو یہ ہوا لاہور والا حلقہ ہے. دوسرا جناب حلقہ دیکھ لیتے ہیں, یہ منصیرے والے کی بات ہوئی. پھر پنڈی NA55 وہاں سے محترمہ ستی صاحبہ تھیں, وہ الیکشن لڑ رہی تھیں. تو جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک قومی اسمبلی کا پنجاب میں ہوتا ہے اس کے ہر بندے کے ساتھ ایک جو ہے ہر 2-3-4 بھی ہو سکتے ہیں, 3 یا 2 ہوتے ہیں اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبر. تو ان پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر آلموسٹ وہ بیلٹ پیپر ڈبل ہوتے ہیں اور ایک جیسے ووٹ ہوتے ہیں. وہ محترمہ تو ہار گئیں وہاں سے, لیکن ان کے سامنے جو جیتنے والے جو نیچے ان کے دونوں امیدوار جیت گئے, اور ان کے امیدواروں میں 61,000 ووٹوں کا فرق ہے 61,000 کا, جو بہت ہی انہونی بات ہے. آگے جائیں تو آگے جو ہے وہ کینٹ کا ایریا جو ہے وہاں پہ ملک ابرار جو جیتے گئے ہیں, ان کے جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں ان کے پاس جو ریٹرننگ افسروں کے پولنگ اسٹیشن وائز جو رزلٹ ہیں, ایک 60,000 کچھ کی لیڈ والے فارم ہے راجہ بشارت کے پاس. اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہمارا آگے جو حلقہ ہے NA87, اس کے RO صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں. اچھا اس کے بعد جناب جو ہمارے 45 اور 47 فارم کی جو ہے وہ اتنی زیادہ بہتات ہے. انڈین چینل جو ہے وہ ایک دکھا رہا تھا کہ اس میں جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے وہ ووٹ بکھرے ہوئے. ان کا وہ یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ یہ جو دیکھیں جی کہ یہ ووٹ بکھرے ہوئے جعلی ووٹ جو ہے وہ بھر دی ہیں اس میں اس ڈبوں میں بھر دی گئے. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پلاننگ کے تحت ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اس میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آلموسٹ تسلیم کر کے جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ رات کو چلے گئے تھے. دوسرے دن یہ سارے ارینجمنٹ کر کے رات کو انہیں لایا گیا اور انہوں نے ایک وکٹری اسپیچ کی, اور وہ بھی جو ہے بڑی ان کی جو باڈی لینگویج تھی بڑی پیتھیٹک تھی, اور بہرحال ان سے جو بھی ہے وہ کہا گیا انہوں نے وہ کیا. تو یہ جو ہے یہ مختصر سی بات جو ہے اس میں جو ہے وہ اور بھی کئی حلقے ہیں, لیکن جو مختصر جو سیمپل ایک جو ہے یہ میں نے پیش کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ پنڈی, اسلام آباد اور بے شمار حلقوں میں اور کراچی کے حلقوں میں یہ ہوا کہ دوبارہ سے ری ایڈجسٹمنٹ کی گئی. اچھا دوسرا جو انتہائی جو ہے وہ جو مطلب یہ کہ غلط بیان دیا ہے الیکشن کمشنر نے کہ وہ لوگ جو ہے وہ آئے اور انٹرنیٹ بند ہو گیا. اور بھائی کمشنر صاحب, جب یہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, اتنی گاڑیاں بھی اکا دکا ہوتی تھیں 3rd کلاس قسم کی, ہم نے خود وہ جو ہے ووٹنگ کروائی ہے, اس میں 12-1 بجے پیدل بندہ آ جاتا ہے. انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہاں بلا کے جہاں پہ دھاندلی کرنی تھی پہلے گھنٹوں جو ہے باہر بیٹھائے رکھا. ریٹرننگ افسر نے ذلیل کیا ان کو, جو ہے وہ ریٹرننگ افیسر نے جو وہ پریزائڈنگ آفیسر تھے ان سے وہ رزلٹ لے ہی نہیں رہے تھے. جو رزلٹ لیے گئے اس کو پھر بعد میں جو ہے نئے فارم بنائے گئے. اب اگر اس کا جو ہے وے فارورڈ کیا ہے, اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ اگر وہ پراپر اس کی ریکنسیلیشن کی جائے تو یہ جو ہے اب الیکشن کمیشن کیسے بتائے گا کہ ووٹ جو ہیں کچھ تو لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے جو اوریجنل ووٹس ہیں, جو فارم 45 ہے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں. ووٹ جو ہیں ووٹوں کی جو ہے وہ جو ریٹرننگ آفیسر نے دستخط کر کے جو امیدواروں کو دیے ہیں ان کے اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہے, جو جعلی دوبارہ تیار ہوئے ان کے اوپر اور ہے, اور یہ مارکیٹ بھری ہوئی ہے, ٹوٹل مارکیٹ بھری ہوئی ہے. اس میں جو ہے NA45 فارم جو ہے وہ ان کی جو مارکیٹ بھری ہوئی ہے. پھر آگے جو ہے اس میں انہوں نے جو اپنا جو پنڈی کا خاص کر جو حلقے ہیں اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے جو ہے ان اسپیسیفک جو ہے وہ ارینجمنٹس کیے گئے, اور ان امیدواروں کو کہا گیا کہ ٹھپے مارنے کے لیے جو آپ کو ہم جتوا رہے ہیں ذرا بندے بھی بھیجیں. یہ رپورٹ کیا اسد علی طور نے.
لیکن یہ ساری چیزیں کہنے کے باوجود جو ہے جس طریقے سے یہ ہو گیا تو اس کی ریکنسیلیشن ایسے ہو سکتی ہے کہ یہ ان کو بلایا جائے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں اور انہیں یہ بتایا، ان سے یہ پوچھا جائے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امیدواروں کے پاس اس کی جو کوجنٹ اور جو جینیون جو ویریفیکیشن ہے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ لے کے آئیں آپ کے پاس جو جو ہر جو حلقے کا جو آپ کے پاس 45 فارمز ہیں، 45 فارم جو ہیں جو اوریجنل ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان کے اوپر دستخط دیکھے جائیں، سٹیمپ دیکھی جائے، اور یہ اگر اوریجنل ہے تو جو دوسرے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ کیا ہیں. تو میں اس میں جو ایکنالج کرتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ سیٹیں لے گی نون لیگ، لیکن میں یہ جو آج دوسرا دن ہے یہ دیکھ کے تو مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے رپورٹ ہوا ہے لوکل میڈیا میں، یوٹیوبز پہ اور دبے الفاظ میں جو ہے ٹی وی چینلز پہ، اور جتنا لمبا یہ رزلٹ گیا ہے، کبھی بھی رزلٹ ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے انٹرنیٹ اور اس کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ یہ دھاندلی ہی کی وجہ سے ہیں. اور اس کی جو شاید ایک وجہ یہ ہے کہ سندھ کے دیہی علاقوں میں تو رزلٹ کمپائل ہو گیا، کے پی کے دیہی علاقوں میں رزلٹ کمپائل ہو گیا. رزلٹ کمپائل نہیں ہوا شہری علاقوں میں، پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہوا اور کراچی میں نہیں ہوا، اور بعد میں جب ان کے رزلٹ جو ہے وہ جب سیٹ ہوئے اس کے بعد اناؤنس کیے گئے. تو یہ تھی جی سبمیشن. اس کے اوپر جو ہے مزید آپ کو اپڈیٹ جو ہوگی وہ بھی بتائیں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.